بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم، میں ہوں طارق محمود۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج خطاب کیا ہے بلوچستان میں، کہا کہ ایسی جگہ جہاں پر جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں وہ بھی پراپرٹیز نہیں خرید سکتے، وہاں ہمارے سیاستدانوں کی جائیدادیں ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ کس طریقے سے ملکی وسائل پر قبضہ کیا گیا، دولت لوٹی گئی اور باہر لے جایا گیا۔ یعنی اپنی بات جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہی تواتر کے ساتھ کی، لیکن سب سے بڑا جو معاملہ ہے، جو ہاٹ ہے، وہ ہے شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے جو باتیں کی بشیر میمن صاحب نے، اور جو گزشتہ روز انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے انہیں وزیر اعظم ہاؤس میں بلایا گیا۔ خود عمران خان صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی، اور کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جس طرح سعودی عرب میں ہے کہ محمد بن سلمان صاحب ایک آرڈر کرتے ہیں اور کس طرح وہاں پہ اس کی تابعداری ہوتی ہے۔ اور پھر بشیر میمن صاحب کی بڑی طویل گفتگو ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ گئے اعظم خان صاحب کے ساتھ فروغ نسیم صاحب کے پاس، اور فائز عیسیٰ کیس کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور انہیں کہا گیا کہ وہ اس کے اوپر کام کرے۔ تو ایک یہ نیا پنڈورا باکس ہے۔ شہزاد اکبر صاحب نے ہر جانے کا نوٹس بھیجا ہے، فروغ نسیم صاحب نے بھی تردید کی ہے۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ اب اس معاملے کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس کی تحقیقات کی جائیں کہ ایک اتنی اعلیٰ سطح کے افسر کی جانب سے جو باتیں کی گئی ہیں، جس طریقے سے پنڈورا باکس کھولا گیا ہے، وہ انڈورسمنٹ ہے در حقیقت ان کے اس نیریٹو کی کہ کس طریقے سے یہاں پر احتساب کے عمل کو ایز اے ٹول آف وکٹمائزیشن استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے گزشتہ شب ایک بات کہی ہے اور انہوں نے حوالہ دیا، جو آرمی چیف صاحب نے ملاقات کی تھی گزشتہ دنوں مختلف اینکرز کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ حکومت قابل اعتماد نہیں ہے اور حکومت جو ہے اس کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے، لہٰذا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور کشمیر کے معاملے کے اوپر معاملات طے کر کے جو کالک ہے وہ پارلیمنٹ کے منہ پر ملی جائے گی۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما محترم جناب سینیٹر اعجاز چودھری صاحب، مجھے جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر محترم جناب خرم دستگیر خان صاحب نے، اور میرے ساتھ کراچی سے موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما صوبائی وزیر محترمہ شیلا رضا صاحبہ۔ اعجاز چودھری صاحب، پہلے تو یہ جو بشیر میمن صاحب کا معاملہ ہے اور جس طریقے سے پنڈورا باکس کھلا ہے، گو کہ اس پہ ہر جانے کا نوٹس اور تردید اور سب چیزیں آ گئی ہیں، لیکن کیا ہی اچھا نہ ہو کہ اپوزیشن کے مطالبے کو تسلیم کیا جائے اور اب اس کی تحقیقات کی جائے، بشیر میمن صاحب کو بھی بلایا جائے اور جن کرداروں کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ کیا جائے، تاکہ ثابت ہو جائے کہ بشیر میمن صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا واقعی کوئی سازش ہے جس میں عمران خان صاحب بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر ان کا جو ہے نام لیا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ حافظ صاحب۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ پینڈوراز باکس آج تو نہیں کھلا، کل تو نہیں کھلا، یہ 2019 میں بھی ایک مرتبہ ایک صحافی نے یہی ساری باتیں آ کے اسی شاہ زیب خانزادہ کو کہی تھیں، اس لیے یہ تو ایک پلاننگ کے تحت سارا کچھ ہو رہا تھا، اور یعنی عین وقت پہ آ کے یعنی اس نے ایک دفعہ پھر یہ پلانٹڈ انٹرویو تھا، کس کو نہیں معلوم؟ پھر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی سروسز ایکٹ ہے جس کے تحت جو ریٹائر ہونے والا اتنا سینئر آفیسر ہے 2 سال تک اپنی لب کشائی نہیں کر سکتا۔ اس نے یعنی یہ جو باتیں کی ہیں یہ قانون کی صریحاً خلاف ورزی کی ہے۔ کوئی ایتھکس ہوتے ہیں جو لوگ سرو کرتے ہیں گورنمنٹ کو ان ہائی رینکس کے اوپر۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو آپ کمیشن کی بات کر رہے ہیں، ابھی تو انہیں نوٹس جاری کیا ہے اپنا شہزاد اکبر نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں، اب اس کے سامنے پہلے یہ ساری باتیں آئیں گی نا، وہ بھی عدلیہ کا ہی طریقہ کار ہے جو نوٹس میں آئے گا، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کسی کمیشن کی ضرورت ہے۔ اور یہ کب سے یہ اس طرح ہونے لگا کہ یہ جو ریٹائرمنٹ سے پہلے اگر گورنمنٹ کسی کو چینج کرنا چاہے، جو اس کا استحقاق ہے قانونی بھی اخلاقی بھی، اور وہ اس کے فوراً بعد اس طرح آ کے باتیں بنانا شروع کر دے، یہ پاکستان میں ایک بہت ہی غلط روایت ڈالی جا رہی ہے۔ اور اگر اس کو میڈیا اور سیاسی جماعتیں اس کو اٹھائیں گی تو ہر میڈیا کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں، اور سیاسی جماعتوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی کبھی حکومت میں تھیں اور شاید کبھی آ بھی سکیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کی ایک حدود ہوتی ہیں، اپنی حدود سے جو چیز باہر نکلتی ہے وہ پورے سسٹم کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے یہ جو ریولیوشنز میمن صاحب نے کی ہیں، نہ یہ نہیں ہے اور نہ یہ کوئی چمبے کی بات ہے، بالکل اپنی فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں۔
खुर्रम दस्तगीर साहब, चौधरी साहब कहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन है, सिवाय फ्रस्ट्रेशन के कुछ भी नहीं है। एक शख्स है जिसकी गवर्नमेंट से नहीं बनी, यानी उसको 10-15 दिन पहले हटाया, उसका भी उनको कोई मलाल होगा, उनको गुस्सा होगा, तो वो ये अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो बशीर मेमन साहब ने कल गुफ्तगू की है उसकी तस्दीक हालात और वाक़यात कर चुके हैं। मतलब उसमें सबसे अहम बात ये थी कि वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर वज़ीर आज़म ने खुद इशारों कनायों में सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग चीफ जो जस्टिस हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी का कहा गया। बशीर मेमन तो रिटायर हो गए, लेकिन ऐन उसके चंद माह बाद एक रेफरेंस फाइल हुआ काजी फाइजा के खिलाफ, जो कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने उठाकर बाहर फेंक दिया। तो जो जुडिशल कमीशन और इंक्वायरी होनी है वो बशीर मेमन की गुफ्तगू पर नहीं होनी, उन लोगों ने जिन्होंने दस्तखत किए हुए हैं उस रेफरेंस के ऊपर, जिसमें वजीर आजम ने वो एक अपनी समरी भेजी थी, सदर मुमलिकत ने उसको एंडोर्स किया। उसमें जिन जिन के नाम हैं उस इन्वेस्टिगेशन में, चाहे वो लॉ मिनिस्टर हैं और लोग हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी है कि आपने ये कैसे रेफरेंस भेज दिया जो कि सरासर गलत और झूठ पर मबनी था, और सिर्फ उस जो जज है उसको प्रेशराइज करने के लिए था कि वो जो उसने एक जजमेंट दी थी फैजाबाद के केस में उसका वो रिव्यू ना सुन सके, और जब 2023 में वो चीफ जस्टिस ना बन सके। तो ये तो बड़ी हालात ने क्लियर किया है। इसी तरह जो दूसरी बात उन्होंने की है कि जी मुस्लिम लीग नून के ये बंदे जो हैं उनको पकड़ लो, तो ये बात पहले की है। क्या वो सारे बंदे पकड़े नहीं गए? क्या शाहिद खान नवाजी पकड़े नहीं गए और 8 महीने उनको नारवा जेल में रखा गया? कौन जिम्मेदार है पता करना चाहिए। उसके बाद क्या राना सनाउल्लाह के ऊपर गलत हेरोइन का केस डालकर उन्हें भी 8 महीने जो है वो मौत की कोठरी में रखा गया, उसका कौन जिम्मेदार है? अभी तक उनके खिलाफ एक कतरा की जो शवाहिद है वो अदालत में नहीं दे सके। सारी बातें जो बशीर मेमन साहब ने की है, आप चाहे उसको कहेंगे पेंडोरा बॉक्स, दरअसल ये बात वाजे और क्लियर है कि इमरान खान साहब का की जो जबिलत है वो फॉशिस्ट है, वो फॉशिस्ट मिजाज के हैं, और उनकी ख्वाहिश ये है कि जो भी उनको ये उनसे इख्तलाफ राय करे, चाहे वो सुप्रीम का जज हो चाहे वो ऑपोजिशन हो, उसको वो अपनी मर्जी से जब तक चाहे जेल में डाल दें। और ये बड़ा एक ही जुमला था कि एक दफा गिरफ्तार कर लो बाद में देखा जाएगा। हमने यही देखा है कि बार बार ऑपोजिशन के लोग गिरफ्तार हुए हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ थे, उनको पहले 133 दिन पहले रखा, अब फिर रखा है कि जी गिरफ्तार कर लो बाद में देखा जाएगा। देखा यही क्या कि कोई 5 महीने बाद, कोई 6 महीने बाद, कोई 8 महीने बाद, हमजा शहबाज 20 महीने बाद, लेकिन उनको फिर बिल आकर कोर्ट को जमानत देनी पड़ी कि उनके साथ जुल्म हो रहा था, उनसे इंतकाम लिया जा रहा था। तो इशू आई थिंक बशीर मेमन की गुफ्तगू का नहीं है, इशू वज़ीर आज़म के जो गवर्नेंस का स्टाइल है, किस तरीके से उन्होंने सरकारी महकमों को इस्तेमाल किया है, अपनी जो इंतकामी आदत है उसको सरकारी पॉलिसी बनाने में, उसकी डेफिनेटली इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के आइन को तोड़ा गया है, पाकिस्तान के आइन को जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि एक वजीर आजम जिस भी तरीके से वो सिलेक्टेड हम उन्हें कहते हैं, लेकिन जिस तरह वो अपनी कुर्सी पर बैठ गए हैं, क्या वो इन तमाम कवानीन का या FIA का या नैब का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर, उन्होंने किया है तो लिहाजा उसके ऊपर कमीशन बैठेगा। बशीर मेमन ने तो सिर्फ जो ऑलरेडी सारे वाकयात हो चुके थे उन्हें दोबारा से दोहरा किया है। जी शैलेश साहब, खुर्रम साहब की और एजाज साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है। खुर्रम साहब कहते हैं कि सिर्फ उन्होंने एलेबरेट कर दिया है, ये रिपीट कर दिया है, वाकयात तो बहुत तवील हैं और इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है अगेंस्ट अपोजिशन पार्टीज। अब सबसे पहले तो मेरा सबको सलाम हो। जिसकी नौकरी में 15-20 दिन रह गए हो उसको जाकर आप फोर्स करेंगे तो उसको तो कोई मसला नहीं है ना, वो तो नौकरी छोड़ देगा, उसको क्या मसला होगा? उसने नौकरी छोड़ दी, आपने ये रेफरेंस किया। ये वाहिद सदर पाकिस्तान है जिनके सारे रेफरेंस का जो है ना वो कचरा बना बना के फेंका जा रहा है, तो सदर मुमलिकत को भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जस्टिस कय्यूम की मिसाल देने वाले खुद जो है उससे ज्यादा बुरी हरकतें कर रहे हैं। फिर से फाइज ईसा वाले मामले पे भी नहीं, अकामे पे भी नवाज शरीफ के वो जिस तरह से बात कर रहे हैं बशीर मेमन जो है, तो अब वो सही है
غلط ہے. لیکن ایک سوال یہ تو بنتا ہے نا کہ ایک آدمی نے 15-20 دن پہلے نوکری جبکہ وہ ریٹائرمنٹ پہ جانے والا تھا اس نے ریزائن کیوں کیا؟ آپ بالکل ایک متنازع ایک حکومت کا بہت ہی زبردست پہلو سامنے آیا ہے جس میں وہ عوام کو ریلیف دینے کے بجائے صرف انتقامی کارروائیوں پر چل رہی ہے اور ایک عجیب صورتحال ہے. زرداری صاحب کے اتنے سارے کیسز کھل چکے ہیں دوبارہ, اب توشہ خانہ بھی کھل گیا, سب کھل گیا. مطلب بجائے اس کے کہ آپ اپنی کارکردگی پہ توجہ دیں اور دوسری طرف مجھے یہ بتائیں کہ ان کے ساتھی جہانگیر ترین جس کو یہ کہتے ہیں کہ آج بھی ہمارا حصہ ہیں, ان لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ان وزیر اعظم سے ملیں گے تو ہمیں ریلیف ملے گا؟ اس لیے کہ وزیر اعظم نے ہر چیز کو پکڑ رکھا ہے کہ میرے حساب میں چلو ورنہ میں یہاں سے یہ کرواؤں گا اور یہاں سے یہ کراؤں گا. کیوں ایسا لگ رہا ہے؟ کیوں خسرو بختیار کے کیس میں آفیسر بدل گیا؟ کیوں جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب راجہ ریاض یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ مان گئے ہیں کہ یہ ہو گیا؟ تو ایسے کیوں لگتا ہے کہ جب ان سے بات کی جائے گی تو چینج ہو جائے گا, نہیں ہوگا تو انتقامی کارروائیاں ہوں گی لوگوں کے خلاف؟ اس طرح تو نہیں چلتا ہے سب. اعجاز چودھری صاحب, اب یہ تو بڑا اہم نقطہ ایک شیلا صاحبہ کا کہ یہ تاثر کیوں ہے کہ وزیر اعظم سے مل جائیں گے تو انہیں ریلیف مل جائے گا؟ کیا کنٹرول وزیر اعظم کے پاس میں ہے اور وزیر اعظم ہاؤس سے چیزیں چل رہی ہیں؟ دیکھیے, میں پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات پاکستان کی جتنی بھی سیاسی تاریخ ہے غالباً یہ پہلا دور ہے جس کے اندر یہ بات بالکل عیاں ہے کہ پاکستان کا جو عدلیہ ہے وہ آزاد ہے, جو فیصلے وہ کرنا چاہے وہ کر رہی ہے. البتہ جو پی ایم ایل این کی حکومت یا پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, ان کو یاد ہے کہ کوارسو میئرز جو ہیں وہ لیے جاتے تھے اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ سندھ کے بارے میں فیصلے ہیں اور یہ پنجاب کے بارے میں فیصلے ہیں. سندھ کے وزیر اعظم کے بارے میں یہ فیصلہ ہے اور پنجاب کے وزیر اعظم کے بارے میں یہ فیصلہ ہے. میں یہ صرف شیلا بی بی کو یاد دلانا چاہتا ہوں. اور دوسری بات آپ مجھے بتائیے کہ کیا پاکستان کے اندر ہم نے تو عدالتوں کو جس طرح آزاد رکھا, کیا نون لیگ کے دور میں بھی ایسا تھا؟ کیا عدالتوں کے اوپر اور سپریم کورٹ کے اوپر حملے نہیں ہوئے؟ کیا ججز کے اوپر حملے نہیں ہوئے؟ کیا وزیر داخلہ غور ایوب کو یہ نہیں کہا گیا کہ سجاد علی شاہ صاحب کو ہتھکڑی لگنی چاہیے؟ کیا سینیٹر صاحبان نے اور ممبران قومی اسمبلی نے, جس کی وجہ سے وہ بعد میں نااہل بھی ہوئے, دھمکیاں اور بچے مارنے کی دھمکیاں نہیں دی ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ آج بڑی یعنی ٹھنڈی بات لگی ہے شیلا بی بی کو کہ جسٹس قیوم کو ٹیلی فون کر کے یہ کہا جائے کہ وڈے بھاجی یہ چاہتے نے کہ جی بے نظیر نو 5 نہیں 7 سال سزا دیو یا فلاں آدمی کو ہاتھ نرم رکھنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے دور میں اداروں نے آزادانہ کام کیا ہے اور آزادانہ کام کے نتیجے میں دوسرا نقطہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو احتساب ہے نا, یہ صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا نہیں ہے, اکراس دی بورڈ ہے. آپ نے دیکھا, جو آپ نے محسوس کیا, یہ چلتا چلا جائے گا اور جو اس کی زد میں آئے گا وہ نہیں بچے گا. جو ان کے اشکالات ہیں, عدالتیں کھلی ہیں, ہم نے بھی بشیر میمن کے ایشو کے اوپر عدالت سے رجوع کیا ہے. ان کو کوئی اگر خدشہ ہے تو یہ بھی عدالتیں موجود ہیں, یہ رجوع کریں. اور ایک میں وضاحت کر دوں, اپنے خرم دستگیر, معاف کیجئے میرے بھائی ہیں, خرم دستگیر صاحب نے یہ جو کہا نا کہ فلاں کو بھی ضمانت مل گئی, فلاں کو بھی ضمانت مل گئی. کیا ضمانت ملنا جو ہے وہ آپ کے چارجز کو ختم کر دیتا ہے؟ آج تک رانا ثناء اللہ کے اوپر جو ہے نا جی, وہ چارج فریم نہیں ہونے دیا گیا ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں پروسیکیوشن کا نظام اس طرح مستعد نہیں ہے, اتنے یعنی ہمارے پاس نیب کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ تیزی کے ساتھ یہ کام آگے کو بڑھے. انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف نے جو عوام سے وعدہ کیا تھا شفاف اور اکراس دی بورڈ احتساب کا, وہ چاہے میں کیوں نہ ہوں, وہ جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے گا. کسی چیز کا عمران خان کو قطعی طور پہ
کوئی پریشانی نہیں ہے، جو بھی احتساب کے تحت آئے گا وہ، اور یہیں سے انصاف کا آغاز بھی یہیں سے ہوگا کہ جو طاقتور طبقے ہیں پہلے وہ احتساب کے نیچے آئیں گے، وہ انصاف ان کے ساتھ ہوگا، پھر عام آدمی کے لیے انصاف کا راستہ میں نے بریک لینا ہے، شہلا صاحبہ کوئی کامنٹ کرنا چاہتی ہیں چودھری صاحب آپ کی بات پہ، تو کامنٹ کر لیں۔ بالکل، میں تو کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جسٹس قیوم کے تانے دیتے تھے، لیکن آج جو ہے یہ بار بار جو ہے یہ بھول رہے ہیں کہ یہ ان سے بھی آگے چلے گئے ہیں۔ میں نے یہ کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ بہت اچھے تھے۔ چودھری صاحب کہتے ہیں جسٹس قیوم سے بھی آپ آگے نکل گئے۔ میں تو ہم نے کسی جج کو ٹیلی فون نہیں کیا، کسی جج کو پیسے نہیں دیے، کسی جج کو مار نہیں پڑوائی، ہم نے کسی عدالت پہ حملہ نہیں کیا۔ میری بات ہونے دیں حافظ طارق صاحب۔ جی شہلا صاحب، یہ کہتے ہیں اکراس دا بورڈ، میں کہتی ہوں ون سائڈ آف دا بورڈ۔ کیسے خورشید شاہ اندر ہے لیکن مالم جبا نہیں چلتا؟ کیسے نیب میں سارے کیس چلتے ہیں لیکن پارٹی فنڈنگ کیس نہیں چلتا؟ کیسے خسرو بختیار جو ہیں وہ منسٹری بدل کے اور اب ان کے ساتھ رضوان کو بھی ہٹا دیا گیا؟ تو ایسی بات نہیں ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، سب عقل رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ سے آوازیں آ رہی ہیں کہ نیب کو کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے؟ کیسے ایک شخص جو ہے وہ آپ نے کہا کہ 2 سال تک کچھ نہیں بولتے؟ جی ہاں، ادارے کی جو سیکریسی ہوتی ہے اسے رکھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی ایک شخص پہ جس کا کریئر کا آخری وقت ہے آ کے دباؤ ڈالا جائے تو اس کو تو بولنا چاہیے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے جسٹسز تھے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے کیس میں کہ وہ باہر جا کے ملک سے روئے اور وہاں جا کے انہوں نے کہا ہم پہ دباؤ تھا۔ تو کیا فرق ہے ابھی میں اور آپ کی حکومت میں اور اس طرح کی حکومتوں میں جنہوں نے اداروں کو ملائن کیا، ان کو ہاتھ میں لیا اور تباہ کر دیا؟ چاہے آپ نے بھی تو حملے کیے اداروں پہ، آپ نے بھی جو ہے جہانگیر ترین کے کیس پہ کہا کہ ٹیکنیکل میٹر تھا اور یہ عجیب سا ڈیسیشن ہے۔ عمران صاحب نے جا کے پولیس اسٹیشن سے لوگ چھڑائے خود کے، چھوڑو میرے لوگ، کیا ہو رہا تھا یہ؟ چلے میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنی ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اعجاز چودھری صاحب، شہلا صاحبہ اور خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب، شہلا رضا صاحبہ، خرم دستگیر صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ خرم صاحب، اعجاز صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اکراس دا بورڈ احتساب کر رہے ہیں، ضمانتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ سارے کیسز سے بری ہو گئے ہیں، ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور پھر جو پروسیکیوشن کا سسٹم ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے انصاف کی راہ میں۔ جن کی نیب میں ضمانتیں ہوئی وہ آج پنجاب میں سینئر وزیر ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے، بشیر احمد نے الزام نہیں لگایا۔ آپ دیکھیں نا کہ وجہ کو عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے تینوں ستونوں پر حملہ آور ہیں، وہ عدلیہ پر بھی حملہ آور ہے، وہ میڈیا پر بھی حملہ آور ہے اور وہ پارلیمان پر بھی حملہ آور ہے۔ یہ جو سارا ایشو ہے اس کی انکوائریاں ہوں گی، یہ چاہے آج ہو 6 مہینے بعد ہو، اور یہ انکوائری جو ہے یہ بشیر میمن کی جو ٹیلی ویژن انٹرویو ہے یہ اس سے ماورا ہے، یہ بہت سیدھا معاملات ہے کہ اس ٹی وی انٹرویو سے کوئی تعلق نہیں۔ چودھری صاحب کہتے ہیں انکوائریاں، خرم صاحب کہتے ہیں بڑی زیادہ ہوں گی، بشیر میمن کے انٹرویو سے کہیں ماورا معاملہ ہے، عمران خان صاحب کی فطرت میں آمریت ہے، خرم صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو خرم بھائی کی آواز اس مرتبہ بھی کلیئر نہیں تھی، لیکن میں نے کچھ جو سمجھنے کی کوشش کی۔ پہلی بات تو یہ کہ جس مورل ہائی گراؤنڈ سے خرم دستگیر صاحب فرما رہے ہیں، ذرا انہیں پوچھئے کہ ان کے جو سربراہ ہیں، جو ان کے رہبر نہیں ہیں، امام ہیں، وہ یہاں سے مجرم کی صورت میں اور یہاں سے جال سازی کے طور پہ چند ہفتوں کے لیے بیرون ملک گئے کورٹ کی اجازت سے، وہ سال سے لگ بھگ باہر بیٹھے ہیں، مفرور ہیں۔ یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہمارے دوستوں کی کہ یہ کون سی اخلاقی بنیاد پہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، جو ایک جرائم پیشہ پورے یعنی گروہ ہے پورا جرائم پیشہ، اور جنہوں نے اپنے منہ سے ایک نہیں متعدد دفعہ انہوں نے، ان کی اولاد نے ایڈمٹ کیا کہ یہ سارے جو یعنی باہر ان کے بڑے بڑے محلات اور ان کے کاروبار اور دولتیں ہیں ان کی اپنی ہیں، اس کے باوجود وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے سے باز نہیں آتے۔ عمران خان تو اس ملک کے اندر ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے سرٹیفائیڈ ہے، صادق اور امین،
اور کوئی اس کی طرف انگلی اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا ہے، جس کو 3 دفعہ انہوں نے یعنی ایک ایسا غلط لفظ استعمال کیا جو غیر پارلیمانی ہے۔ میں تو ایک مجرم کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو سزا یافتہ ہے، اس کی بیٹی بھی سزا یافتہ ہے، وہ بھی پھر رہی ہے یہاں پہ۔ یہ تو ہمارا چونکہ عدالت کے فیصلے ہیں، اس کے اوپر ہم اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں کر سکتے، ورنہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا۔ صرف ایک میں بات کہنا چاہتا ہوں، وہ بھی ہمارے ملک کے بہت ہی سینئر پولیٹیشین ہیں اور بہت سینئر لائر ہیں، اپنے اعتزاز حسن صاحب، انہوں نے پہلے دن جو کہا، اس نے کہا اس فیصلے کے بعد پاکستان میں کبھی کسی جج کو کچھ پوچھا نہیں جا سکے گا کہ وہ اس کی کمائی کہاں سے آئی، اس کے وسائل کہاں سے آئے، اس کے بیرون ممالک اثاثے کیسے بنے۔ بس اس سے زیادہ چونکہ وہ مسئلہ ابھی اس کا تفصیلی فیصلہ آنا ہے، میں حق رکھتا ہوں اس کے اوپر بھی اپنے کمنٹ کرنے کا، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کی طرف سے کوئی ایک بھی ایسا کام ہوا ہے۔ شوق پورا کریں، یہ عدالتوں میں جائیں، ہم نے تو نہیں روکا ہوا انہیں، وہاں پر اس بات کے اوپر بھی یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ جنہوں نے بات کے اوپر بھی عدالت میں ریفرنس بنایا اس بات پر بھی عدالت میں چلے جائیں کہ ریفرنس کیوں دائر کیا، عدالت میں چلے جائیں، پارلیمنٹ میں لے جائیں۔ یہ پارلیمنٹ سے ویسے فرار اختیار کر جاتے ہیں اور عدالت میں عدالتیں ان کے سامنے کھلی ہوئی ہیں، چلے ہم تو کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹے۔ چودھری صاحب، خرم صاحب آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو خرم صاحب آپ جی فرمائیے۔ جی کہیے۔ میری تو بڑی اصطلاح ہے کہ ہر وہ پاکستانی جو اپنے بیمار والدین کے لیے دوائی لینے جاتا ہے وہ عمران خان پر انگلی اٹھاتا ہے، ہر وہ مزدور اور محنت کش جو اپنے بچوں کے لیے آٹا، گھی اور چینی لینے جاتا ہے، جس کے اندر یعنی گردن توڑ مہنگائی ہو چکی ہے، وہ عمران خان پہ انگلی اٹھا رہا ہے۔ ہر وہ شخص جس نے بجلی کے بل بھر رہا ہے اپنے بچوں کو اسکول سے اٹھا کر، وہ عمران خان پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ ہر وہ پاکستانی جو ہے جو آج بدحال ہے، بے روزگار ہے، یہ تو چونکہ غربت کے اعداد و شمار جاری نہیں کرتے اسی ڈر سے کہ وہ بھیانک موت ہے، لیکن بین الاقوامی ادارے جاری کر رہے ہیں، اور واضح طور پر کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور میں 24% جو غربت تھی وہ بڑھ کر کم از کم 40% ہو چکی ہے۔ کچھ اندازوں کے مطابق 50%، اگر 40% بھی لگا لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 کروڑ 20 لاکھ پاکستانی عمران خان کے دور میں خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، ان کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے روٹی نہیں ہے، تو وہ سارے 3 کروڑ 20 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ عمران خان پر انگلی اٹھائیں گے، کیونکہ یہ ایشو بڑا سیریس ہے۔ ایک سیریز ہے اسکینڈل کی، میں بتا دیتا ہوں، دوائی ہے، دوائیوں میں اسکینڈل ہوا، پھر آٹے کا اسکینڈل ہوا۔ آٹے کا اسکینڈل کیا ہوا کہ پنجاب سے 60 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ پچھلے سال اسمگل ہوئی، جس کا ہمیں کوئی صاف نہیں ملا۔ اس کے بعد چینی کا سارا اسکینڈل ہوا، اس کے بعد ہم نے LNG کا اسکینڈل دیکھا ہے، ہم نے پیٹرول کا اسکینڈل دیکھا ہے، ہم نے گھی کا اسکینڈل دیکھا ہے، ہم نے پولٹری کا اسکینڈل دیکھا ہے۔ لیکن یہ عجیب باتیں کہتے ہیں، اتفاق سب کے لیے ہوا ہے۔ جب آپ نے چینی پہ اتنی رپورٹیں کی، اتنے معاملات کیے، لیکن کیا چینی کی قیمت پاکستانیوں کے لیے 1 روپیہ بھی کم ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ بیچارے پاکستانی جو ہے میرے بھائی اور بہنیں، وہ اپنا شناختی کارڈ پکڑے ہوئے 3 گھنٹے 8 گھنٹے جو ہے لائنوں میں بیٹھے ہیں چینی کے لیے، لیکن بازار میں چینی اسی طرح 180 تو یہ تمام انکوائریاں، یہ تمام جو احتساب کا فیصلہ تھا، اگر وہ 1 روپیہ چینی قیمت کم نہیں کر پایا، اس کا مطلب ہے پاکستانی اس کے اوپر انگلی اٹھائیں گے۔ ٹھیک، شیلہ صاحب، یہ اعجاز چودھری صاحب نے جو بات کی، وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا ڈیمانڈ یہ تھا کہ صدر عارف الوی صاحب ریزائن کریں، اور جو ریفرنس میں لوگ انوالو تھے وہ کہتے ہیں جی اگر آپ نے ان کے خلاف بھی کارروائی کروانی ہے تو جائیں، عدالتوں کے دروازے کھلے میں، کھٹکھٹائے دروازہ۔ یہ سارا کھیل ہی یہی ہے نا کہ ہماری کارکردگی 0/0، ہمارے اطراف سارے مافیا ہم کک بیک لے رہے ہیں، اور ہمیں اپنے مخالفین کو مصروف رکھنا ہے، ان پہ مقدمے بنا کے اور ان کو عدالتوں کے راستے دکھا کے، کیونکہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن کمزور ہے، فیصلے دیر سے آتے ہیں، یہ ہیں، تو دوسروں کو ہم نے اس طرح انگیج رکھنا ہے۔ لیکن عوام بھی جان رہی ہے کہ جو شخص یہ کہتا تھا کہ میں جو غیرت مند ہوگا، جو کہ میں ہوں،
تو اگر کسی ملک سے قرضہ لوں گا تو میں خودکشی کر لوں گا. اس نے عوام کی عزت نفس پہ ایسا پاؤں رکھا ہے کہ کبھی کہتا ہے جھوٹا پروگرام دیکھے کوئی بھوکا نہ سوئے, کبھی کہتا ہے یہ میں نے لنگر خانے بنا دیے, اور اس کے بعد 1-1 کلو چینی کے لیے لائن میں قطار میں کھڑا کر رہے ہیں. حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وزیر اعظم صاحب کو نیند کیسے آتی ہے. چودھری صاحب کیسے نیند آتی ہے عمران خان صاحب کو ان حالات میں؟ بلا شبہ بہت اچھی اور آپ کو بات کی کیسے نیند آتی ہے چودھری صاحب کو کہنے چاہیے. شیلا آپا نے بہت اچھی بات کی ہے, یعنی کوئی فکر مندی کا صورتحال ایسی ہی ہے کہ حکمرانوں کو نیند نہیں آ سکتی. بالکل میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن میں شیلا آپا سے یہ پوچھتا ہوں کہ سندھ میں تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں نا, اور کتے کے کاٹے کے جو لوگ ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں چلی گئی ہے. وہاں پر تو میں سمجھتا ہوں کہ علاج معالجہ کر کر کے 15 سال سے اور 45 سال سے جب سے آپ کی حکومتیں رہی ہیں, یہ مقابلہ کر رہے ہیں 40 اور 45 سال جو حکومت میں رہے ہیں ہمارے ساتھ, اور 14 مہینے ہو گئے ہیں حافظ صاحب پاکستان کو بدترین ایک ایسی وبا کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں. اس کے باوجود میں چیلنج کرتا ہوں ان دونوں اپنے صاحبان کو, شیلا بی بی کو بھی اور خرم بھائی کو بھی, ان 2.5-3 برسوں میں حکومت کی جو پالیسیز تھیں اس کی وجہ سے جو منافع ہر فصل کے اوپر کسان کو, کاشتکار کو, ذمہ دار کو ہوا ہے, کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ہوا. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گندم کم ہوئی, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کپاس کم ہوئی, لیکن کسان متبادل فصلوں کے اوپر چلا گیا, اس کو منافع ہوا ہے. ان کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں چیلنج کر کے یہ کہہ رہا ہوں 70% ہماری آبادی جو ہے وہ اپنا دیہاتوں سے متعلق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہماری مہنگائی کا ایشو تو ایسا ہے کہ اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا چودھری صاحب. جی اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اگر آمدنی میں اضافہ ہو 70% پاپولیشن کا, تو اس کو بھی تو آپ ذکر تو اس کا کریں کہ یہ ہوا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی برکت آئی ہے. پھر یہ اللہ کی برکت آئی ہے کہ پہلے 2 جو ویوز تھی کووڈ کی, دنیا نے کہا ہے کہ پاکستان نے اس کو ٹھیک طریقے سے ٹیکل کیا ہے, اور تیسری میں بجائے اس کے کہ یہ تعاون کریں, یہ الٹے روڑے اٹکاتے ہیں. یعنی وزیر اعلیٰ سندھ نے 2 مہینے پہلے کہا کہ ہم اپنی جو ویکسین ہے خود منگوائیں گے, 1 وائل نہیں منگائی ابھی تک انہوں نے. اور یہ لوگوں کو آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں یہ کہہ کے بھئی اصل بات بتائیں کہ مسائل ہیں جن جن ملکوں نے کمٹمنٹ کی تھی ویکسین دینے کی, وہ اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کر رہے. گورنمنٹ آف پاکستان سارے صوبوں کو ایک طرح یعنی ویکسین بھی تقسیم کر رہی ہے, ہدایات بھی جاری کر رہی ہے. اب اس 14 مہینے کے اندر بھی اگر اپوزیشن نہ سمجھے کہ ان کو یہ فساد نہیں ڈالنا چاہیے, یہ جو سڑکوں کے اوپر ڈالتے رہے ہیں, وہ تو شکر ہوا آپس میں جوتیوں میں دال بٹ گئی تو کچھ سکون واقعہ ہو گیا, ورنہ تو انہوں نے ایگریویٹ کیا تھا. دوسرا یعنی ویو تھی اس میں ایگریویٹ کیا. چنانچہ میں مختصر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جناب صحت کارڈ, کسان کارڈ, کنسٹرکشن انڈسٹری, ہماری ایکسپورٹس کا اضافہ, یہ سارے جو وائٹل چیزیں ہیں نا, اس میں استحکام نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے 2 سالوں میں اللہ تعالیٰ اگر اس یہ جو وبا ہے اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر لے تو انشاءاللہ اگلے 2 سالوں کے اندر آپ ترقی بھی دیکھیں گے, جی ڈی پی کی بھی گروتھ بھی دیکھیں گے, اور مہنگائی بھی انشاءاللہ کم ہوگی. جی شیلا صاحب آپ کامنٹ کر لیں تو میں پھر بریک پہلے تو ان کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں, چھوٹے ہیں میرے, آپا کہہ رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں, کہ کتے کی کاٹے کی دوا جو ہے وہ پاکستان میں نہیں بنتی, بھارت سے منگائی جاتی ہے. جتنی آپ نے منگائی فیڈرل گورنمنٹ نے اس حساب سے سندھ کے سارے ہاسپٹلز میں ہے. کتے کے سب سے زیادہ کاٹے کے کیس پنجاب میں ہوئے ہیں, سمجھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سندھ تو واحد صوبہ ہے جو اینٹی وینم بھی منا رہا ہے, اس لیے کہ میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے. دوسری بات ان کو یہ میں بتا دوں کہ کبھی اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ دیکھیں, سب سے زیادہ ہیلتھ یونٹس جو ہیں وہ سندھ میں ہیں, 473 سے زیادہ, اور وہ سارے فعال ہیں. اور اس کے علاوہ میں اگر آپ چاہیں تو ان کو یہ بتا سکتی ہوں کہ
सिंध के हॉस्पिटल्स में सबसे ज्यादा पाकिस्तान से जो हैं पेशेंट आते हैं सिंध के हॉस्पिटल से, केपी से भी, पंजाब से भी। आजाद 2020 में आजाद कश्मीर से 3,804, बलूचिस्तान से 91,698, गिलगित बल्तिस्तान से 2,716, खैबर पख्तूनख्वा से 14,100 और पंजाब से 28,653। ये 2020 का फिगर है। इसलिए कि जब ये कहते हैं ना सेहत कार्ड, तो आवाज आती है कि जी लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का जो प्रॉपर यूनिट है वो काम नहीं कर रहा है। पता नहीं कौन सी दुनिया में रह के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि हाँ जी ये एक्सपोर्ट बढ़ी है। भाई डॉलर की कीमत, जिसको एक लफ्ज आपके यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा था, तगड़ा हो रहा है रुपया, अब बता ही नहीं रहे कि डॉलर की कीमत को कैसे पर लग गए। क्या फायदा उस सेहत कार्ड का जब दवाएं मौजूद नहीं है और उनकी कीमत आपने 500 गुना बढ़ा दी। तो वो उस सेहत कार्ड जिससे 10 लाख रुपए की बात करते हैं आप, तो सिंध में तो पता नहीं कब से इलाज फ्री है। एनआईसी मैंने आपको फिगर दे दी, कहें तो 2019 में फिगर दे दूं तो सिंध में जो है बहुत बेहतर हालात है दूसरे सूबों से। और कभी अपनी कारकर्दगी पे गौर करें कि कौन सी दवा मंगानी है और कौन सी नहीं। सिंध तो वाहिद सूबा है जिसने एंटी वेनम भी बनाई है, सांप के काटने की भी दवा, और ये रेबीज भी, एंटी रेबीज भी बना रहे हैं हम। ठीक, मैं वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर एजाज चौधरी साहब, शैला रजा साहिबा, खुरम दस्तगीर साहब मेरे मेहमान है। लास्ट सेगमेंट है वक्त का। मैं खुरम साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़े इशारे किनायों में बात की है। वो कहते हैं आर्मी चीफ साहब ने एंकर्स को बुलाया, मीटिंग की, कश्मीर के हवाले से कहा मामलात मफाहमत, पार्लियामेंट के मुंह पर कालक मलने की कोशिश की जा रही है क्योंकि क़यादत जो है वो इस तरह की नहीं है कि उस पर एतमाद किया जा सके। मौलाना ने दुरुस्त बात की है। पूरे पाकिस्तान को तशवीश है, पाकिस्तान की मुंतखब सियासी जमातों को सख्त तरीन तशवीश है कि ये जो पहले अस्करी राब्ता हुआ जिसको कन्फर्म किया गया फरवरी में कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर होने लगा है जी। उसके बाद ये हमें अब ये गैर रस्मी तरीके से बताया गया है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके जरिए कोई गुफ्तगू हो रही है। पहला तो इशू ये है कि इससे में एक दफा फिर इमरान खान की हुकूमत की नालायकी और नाअहली है कि उनके वजीर खारजा हमें भाषण दे रहे हैं कि कोई बात नहीं होगी जब तक हिंदुस्तान जो है रिजल्ट नहीं करेगा, हम कोई बात नहीं करेंगे। ये बात हमें अगर आप अपने नागरिकों को सुना देंगे कि 35 गए थे इस्तांबुल में जाके इंटरव्यू में किया तो वजीर खारजा कुछ और करवा रहे हैं, चीफ बाबू स्टाफ कुछ और करवा रहे हैं। लेकिन इससे कटा नजर के ये सर्कस जो है मेरी नालायकियां इमरान खान तरफ जारी रहेगा, लेकिन चीफ बाबू स्टाफ की जो एक्टिविटीज की जा रही है बात है वो बड़ी संजीदा है। और जब तक पार्लियामान में आकर वजीर आजम खुद ये बात वादे नहीं करते कि कौन बात कर रहा है, किस बिहाफ पर बात कर रहा है, किस फ्रेमवर्क पर बात कर रहा है, तो हमें तो कश्मीर के मुस्तकबिल के बारे में खासतौर पर जैसे हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 के बाद उसके 3 टुकड़े करके उसको अपने अंदर दम कर दिया और इमरान खान की हुकूमत जो है वो मफलूज रही कि तुम्हारे एक बीच के और एक नक्शे के और एक सड़क का नाम नकली जो है इनमें कोई काम नहीं किया। तो अब भी महसूस हो रहा है कि एक तो बहुत बड़ी शिकस्त इमरान खान को हुई है, रियासत को हुई है, उसको जीरो इकोनॉमिक्स का लबादा फैलाकर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इसको कबूल कर ले। ये जो सारे इश्यूज है इनमें हमें शफाफियत की जरूरत है, पार्लियामान की जरूरत है, इस पे आकर बात की जाए। और अगर इमरान खान समझते हैं या उनकी हुकूमत समझती है क्योंकि पार्लियामान नहीं तो कम से कम तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके सरबराह को मदद किया जाए और बताया जाए कि जब हुकूमत की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी कि जब तक हिंदुस्तान की रियायत नहीं देता हम बात नहीं करेंगे। इस पॉलिसी की सरीहन मुखालफत में ये बात है कि खामोश गुफ्तगू हो रही है। ये खामोश गुफ्तगू हुकूमत पाकिस्तान की सरकारी पॉलिसी की सरीहन खिलाफ वर्जी में कैसे हो रही है, ये कौन कर रहा है और क्या फ्रेमवर्क किया है। जी एजाज चौधरी साहब, ये जो जी शैला साहब पहले आप बात कर लें। बिलियन 259 बिलियन रुपए या अरब रुपए आप कह दें, ये कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए पिछले साल रखे गए थे। कब तक मांगे तांगे की करेंगे। और सिंध को अगर आप ताना दे रहे हैं
تو سندھ بھی مجھے آپ بتائیں کہ اگر آپ نے 8 مہینے میں 80.49 بلین روپیز جو ہے نا وہ آپ نے ابھی تک سندھ کو نہیں دیے ہیں، تو ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ خریداری شروع کر دیں تو ہم پھر کس طرح سے کریں. بہرحال پہلی کھیپ جو آئی تھی چائنا سے وہ سندھ کے نام آئی تھی. ٹھیک جی، اعجاز چودھری صاحب یہ اچھا، پہلے تو میں نے ایک تو لفظ سندھ بار بار شیلا رضا صاحبہ نے استعمال کیا ہے. میں نے سندھ نہیں، ماشاءاللہ سے سندھ میں کورونا بہت کنٹرولڈ ہے، سب سے کم پرسنٹیج ہماری ہے، ڈیتھ ریٹ ہمارا کم ہے، اس لیے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ نے اس حقیقت کو سمجھا ہے اور جو پی ایم اے نے کہا وہ مان لیا تھا کہ 40-45 سال کی حکومت میں کراچی اور حیدرآباد سندھ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. جی مجھے تاریخ کا بھی پتہ ہے، پیپلز پارٹی کی تاریخ کا بھی پتہ ہے. میں لفظ سندھ استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں پہ مسلسل پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. کے پی کے اندر حالات آپ سے بہت بہتر ہیں، کے پی میں آپ سے حالات بہت بہتر ہیں. اچھا، اس سے بعد میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. وہاں پر سارا ٹوٹل دیکھیں، میں آپ سے یہ اس وبا کے اوپر سیاست نہ کریں، کچھ تھوڑا سا خدا کا خوف کریں، اس وبا پہ سیاست نہ کریں. سن لیں، میں اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں نے تو مان لیا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، میں نے مان لیا، پھر بحث ختم ہو گئی. میں تو صرف یہ نہیں، میں صرف یہ آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ ورسز پنجاب ورسز کے پی کے ورسز بلوچستان یہ والا نیریٹو نہ استعمال کیا کریں، یہ نیشنل لیڈر کے لیے شایان شان نہیں ہے. اس کے بعد میں آپ نے اصل سوال کشمیر والے ایشو کے اوپر بات کرنے تو مولانا فضل الرحمان تو خود بجائے خود کشمیر کمیٹی کے اوپر ایک سیاہ دھبا ہیں. 8 سال تک 40 لاکھ روپے کی لسی پی کر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت اس وقت مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں. پوچھیں ذرا انہوں نے کیا کیا کشمیر کے لیے، اور پوچھیں نواز شریف کی زبان سے کبھی کشمیر کا لفظ نکلا اپنے وقت کے اندر؟ عمران خان نے 2.5 سالوں کے اندر اقوام متحدہ کے اندر بھی 2 مرتبہ اور اسلامی کانفرنس کے اندر بھی 1 مرتبہ کشمیر کے ایشو کو اللہ کے فضل سے اٹھایا ہے. اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کلیرٹی ہماری جو ہے کشمیر کے حوالے سے ہے، کسی کی بھی ماضی میں نہیں رہی ہے. باقی یہ دونوں اب وہ ہو کیا رہا ہے جو جس کے دور میں کشمیر پہ سودا نامنظور لگا ہے، یہ اکٹھے ہیں. چودھری صاحب یہ کہتے ہیں خارجہ محاذ پر حکومت ہے جس کے دور میں کشمیر پہ سودا نامنظور لگا ہے، ورنہ ہم نے میں کہہ رہا ہوں پی ڈی ایم آپس میں تو لڑ پڑی ہے، لیکن یہ سودا نہیں ہوا تھا کشمیر پہ. وہ کہتے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں لیکن میرے خلاف دونوں اکٹھے ہیں. چودھری صاحب کہتے ہیں اکٹھے ہیں. ہماری آپس میں بھی نظریاتی بات ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کے تو نظریات ہی نہیں ہے. میرا کوئی آپ کا زمین کا جھگڑا تو نہیں ہے، میں بھی نظریاتی بات ہی آپ کو کر رہا ہوں کہ کشمیر کے اوپر. چودھری صاحب کشمیر والے معاملے کے اوپر معاملہ پارلیمنٹ میں لائیں گے جب تک بھارت جو ہے وہ جو بالکل آپ کو میں یہ دونوں جی پارلیمنٹیرین ہیں، میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی اشکال ہے تو مولانا فضل الرحمان آؤٹ سائڈ دی گراؤنڈ کھیل رہے ہیں، ان کی قیادت سے نکلیں اور آگے پارلیمنٹ میں جو بات کرنی ہے آگے کریں. خرم صاحب کہہ رہے ہیں آپ جو کچھ کر رہے ہیں کشمیر کے معاملے میں وہ تو نہیں ہے، کہتے ہیں جو کچھ صاحبہ کو بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ لائیں پارلیمنٹ میں. میں آپ کو آپا اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری تہذیب یہ ہے کہ بہن چھوٹی ہو بڑی ہو اس کو آپا ہی کہتے ہیں. مجھے خوشی ہے ہمارے یہاں بھی بات میں کرتے ہیں، عدی پہلے لگاتے ہیں جس کو عزت دینی ہوتی ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم تو آ جائیں گے لیکن پہلے کی طرح کشمیر کی ریزولوشن کے پاس ہونے کے وقت عمران صاحب آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ وہ کہتے ہیں ہم تو تیار ہیں پارلیمنٹ میں آ جائیں گے. عمران نے ہی کام کیا ہے، باقی تو سارے بھگوڑے ہیں. آپ کے لیڈر فضل الرحمان صاحب 8 سال تک 40 لاکھ روپے کی لسی پی کے آپ کی صدارت کر رہے ہیں. اچھا چلے خرم صاحب لاسٹ سینٹنس ہیلی کاپٹر سے نہیں گیا.
ہیلی کاپٹر سے کوئی آفس نہیں گیا، جبھی تو زمینی حالات معلوم نہیں ہے، دوسرے لوگوں کو بتانے پڑتے ہیں۔ جی خرم صاحب، یہ تو اس پہ ایک الگ حافظ صاحب ایک الگ پروگرام کر لیں، جو نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے صدور اور وزیر اعظم نے اس قوم کا مال کھایا سیر سپاٹے کرنے کے اندر، ثابت کریں بھائی، ثابت کریں بھائی، ثابت کریں بھائی، اور وزیر اعظم کے انشاءاللہ بھائی ثابت کریں بھائی، ثابت پورا کریں، پروگرام کریں۔ اچھا ٹھیک، 11.5 سال ایک نے رکھا، مستقل آدمی مقدمے ڈال رہے ہیں، مقدمے پہ مقدمہ، ریفرنس پہ ریفرنس، فیصلہ کچھ اور نہیں، ان کے 45 سال کا آپس میں موازنہ کر لیجیے گا، فیصلہ کچھ نہیں، ٹھیک، ثابت شہلا صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب، خرم دستگیر صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت ملاقات ہوگی۔ اللہ